ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سامعین گرام قدر ناظرین محترم، ہماری یہ 6 نمبر کی ویڈیو ہے جو نماز طواف کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ نماز طواف جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں گے، نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ میں حج الاسلام کے لیے عمرہ تمتع کا طواف نماز طواف پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ عمرہ تمتع کے طواف خانہ کعبہ کی نماز پڑھتا ہوں حج الاسلام کے لیے قربتاً الی اللہ۔ اس میں بہت سی شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ نماز بلند اور آہستہ دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، اور دل میں صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا زبان سے دہرانا ضروری ہے۔ مجبوری میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے علماء سے رجوع کریں، بہت سے مسائل ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اٹھا کے سجدگاہ جو ہے وہ پیشانی پہ رکھتے ہیں۔ اللہ مجبوری سے محفوظ رکھے، لیکن اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اتنا سارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں وہ نماز کی کنڈیشن کس طریقے سے بیٹھ کے نماز ہوتی، پہلی چیز تو بیٹھ کے ہوتی نہیں، جو بہت زیادہ مجبور ہوں کم از کم تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کے کرنا ہے، اور جہاں تک قوت و طاقت ہو وہاں کھڑے ہو کے کام کریں، اور جہاں تو قوت و طاقت جواب دے دے وہاں بیٹھ کے پڑھیں، اور جب پھر طاقت آ جائے تو پھر کھڑے ہو کے پڑھیں۔ پھر بھی سر جو سجدگاہ پہ رکھنا ہے، سجدگاہ کو پیشانی پہ نہیں رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ اٹھا کے اپنے رکھ لیتے ہیں، کم از کم اتنا اسٹینڈ ہو کہ سر جھکائیں اور سجدگاہ پہ سر ہو، اور یہ مستقل ایک جگہ مضبوط طریقے سے سجدہ جو ہے وہ رکھا ہو۔ خاص طریقے سے واجب نمازوں میں خون جو ہے، اگر طواف اور نماز طواف میں انسان کے جو ہے وہ 1 درہم سے کم خون لباس پر ہو تو معاف ہے، اسی طرح بعض اور نجاسات بھی معاف ہیں۔ تو خاص طریقے سے طواف میں، نماز طواف میں اگر بدن پہ یا لباس میں، کپڑا پہ خون ہو تو کیا کریں گے؟ تو جی وہ نماز صحیح ہے اور طواف بھی صحیح ہے۔ نماز طواف میں شک کا وہی حکم ہے جو نماز فجر کا ہے۔ خاص طریقے سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ طواف میں اور نماز طواف میں بالکل شک نہیں ہونا۔ اگر شک ہوگا تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، جیسے آپ صبح کی نماز میں اگر کوئی بھی شک کر لے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں، نہ نماز احتیاط پڑھنا ہوگا، نہ سجدے سہو کرنا، بلکہ نماز باطل ہے۔ اسی طرح طواف میں بھی انسان جو ہے وہ شک پیدا کرے، 8 ہے، 6 ہے، 5 ہے، کیا ہوا؟ تو طواف باطل ہے۔ تو بالکل صبح کی طرح ہے نماز طواف، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رکعتوں کی تعداد میں اگر شک ہو تو تھوڑی دیر غور و فکر کرے، جہاں ذہن جو ہے مائل ہو اسی کو کر لے، اعتماد کر لے، ورنہ وہ باطل ہے۔ غور و فکر کرے، جہاں تک جو ہے اس کی عقل جاتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کر لے۔ بہت زیادہ شک کرنے والے اپنے شک کی پرواہ نہ کریں اور کسی طرف بھی اس رخ کو لے کے جائیں جہاں گمان زیادہ ہو، اس کی طرف وہ رجوع کریں، اس کو مکمل کریں۔ اگر نماز کے کسی حصے میں شک ہو، مثلا سجدہ یا تشہد کے بارے میں شک ہو، تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یہ حصہ انجام دیا یا نہیں دیا ہے۔ اگر بعد کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں تو اس حصے کو انجام دیں، اور بیٹھے بیٹھے تشہد کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو پڑھا ہے یا نہیں، اس صورت میں تشہد پڑھ لیں۔ اگر بعد کے مرحلے میں داخل ہو گیا اور شک کی پرواہ نہ کرے، مثلا سلام پڑھتے ہوئے شک ہوا کہ تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، تو سلام کو مکمل کرے اور شک کو نظر انداز کر دے، ختم کر دے۔ نمبر 2، یہ حصہ صحیح انجام دیا یا نہیں ہے، شک کی پرواہ نہ کرے اور نماز صحیح ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت شکی مزاج ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل ہمارا اب جو ہے صحیح ہے، میں نے صحیح پڑھا نہیں پڑھا، بعد میں سوچتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی
پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد کسی قسم کی پرواہ نہ کریں، اسے نظر انداز کر دیں، نماز صحیح ہے۔ نماز طواف کے مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں گے۔ یہ مستحب ہے، نہیں ہوتا ہے تو آپ سورہ قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ واجب نماز نہیں ہے، کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد حمد خدا کرو، درود محمد و آل محمد پہ صلوات ہے، خدا سے نماز کی قبولیت کی دعا کرنا ہے، جو نماز میں دعائیں موجود ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خاص طریقے سے ہمارا چوتھا مرحلہ ہے عمرہ تمتع کا، چوتھا واجب ہے سعی۔ سعی کے بہت بڑے احکام ہیں، خدا کی طرف انسان بھاگتا ہے، سعی تعمیری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تخریبی سعی سے پرہیز کرتا ہے۔ جو ایماندار ہے، مضبوط ارادے والا، وہی سعی اور کوشش کرتا ہے۔ جس کا ارادہ امید پر ہو وہی سعی کرتا ہے، اور وہ سعی جو ہے وہ سعی مشکورہ کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آل محمد نے روٹیاں دی ہیں، خود نمک پانی سے افطار کیا ہے، اللہ نے اس سعی کو کتنا عالی بنا دیا ہے۔ تو لہذا سعی جو ہے وہ خدا کی طرف انسان جا رہا ہے، شیطان سے بھاگ رہا ہے۔ ایک بیوی کی جو ہے وہ اتباع بھی کر رہا ہے کہ خدا کے لیے انسان کتنی سعی اور کوشش کرے، ایک نبی کی زندگی کے لیے۔ اور جب انسان صحیح طریقے سے سعی میں خلوص پیدا ہو جائے کوششوں میں، تو یقیناً اللہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ مانگا تھوڑا سا تھا جناب حاجرہ نے، خدا نے کتنی بڑی دولت دی ہے، رہتی دنیا تک زمزم پھیلتا ہے اور بڑھتا ہے، اور سب لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ زمزم کی بھی ایک منزل ہے، ایک رفعت ہے، 100 نام ہے زمزم کے۔ زمزم کے فائدے کیا ہیں، زمزم کے لوازمات کیا ہیں، زمزم کس طریقے سے جناب عبد المطلب نے دوبارہ کھودا، زمزم کب کڑوا ہوتا ہے، کب جو ہے وہ پھیکا ہوتا ہے، اور کب شیریں ہوتا ہے، زمزم کے کوالٹی کیا ہے، خدا سے کیسے وہ شکر کی باتیں کرتا ہے، کیسے اس کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہوئی ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ خاص طریقے سے چوتھا واجب ہے ہمارا عمرہ تمتع کا سعی، کوشش کرنا صفا مروہ کے درمیان میں۔ عمرے میں صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ صفا مروہ 2 مشہور پہاڑیاں ہیں، جس میں جناب حاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگاتی رہیں، اور آج کل ان کے اوپر چھت ڈال دیا گیا، بڑا ہال بنا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ گراؤنڈ فلور یا نیچے والے فلور پہ سعی کر سکتے ہیں، اوپر نہیں کر سکتے۔ خاص طریقے سے میں اپنے حج الاسلام کے عمرہ تمتع کے لیے سعی کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ عمرہ تمتع میں سعی کرتا ہوں حج الاسلام کے لیے واجب قربتاً اللہ۔ یہ آپ جو ہے وہ سعی نماز طواف کے بعد جو ہے وہ تقصیر سے پہلے سعی ہوتی ہے، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 2 چکر ہو گیا، صفا سے مروہ، پھر صفا مروہ سے صفا 4 چکر ہو گیا، پھر صفا سے مروہ، اور مروہ سے پھر صفا 6 چکر ہے، اور پھر اس کے بعد صفا سے مروہ 7 چکر مکمل ہو گیا۔ اور فاصلہ کتنا نماز طواف کے فوراً بعد انجام دینا چاہیے؟ جی نہیں، فاصلہ دیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا رک کے آرام کیا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، سانس لے کے۔ اگر دن میں طواف کیا ہے تو رات تک تاخیر جائز ہے۔ دن میں اگر طواف اور نماز طواف پڑھ لیا ہے تو اب جو ہے وہ دن تک رکا جا سکتا ہے۔ بس اوقات جو ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ہمیں فرسٹ فلور پہ بھیجتے ہیں، تو فرسٹ فلور پہ نہ جائے، تھوڑا انتظار کریں، یا جو ہے بس اوقات انسان اتنا تھک گیا ہے کہ اب اٹھنے بیٹھنے کے چلنے کے لائق نہیں ہے، تو تھوڑا دیر آرام کرے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، کسی کا فون آگے کسی کو لینے کے، یا کسی کو جو ہے اور پرابلم ہے اس کو بچانے کے لیے، تو انسان اس کا تاخیر کر سکتا ہے۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں طواف اور نماز طواف کے کو واپس انجام دینا پڑے گا اگر زیادہ فاصلہ ہے۔ اگر دن میں طواف کیا تو رات تک تاخیر جائز ہے،
یہ پوچھا گیا، سستانی صاحب کہتے ہیں طواف اور نماز طواف کو واجب انجام دینا پڑے گا اگر رات تک انتظار کیا ہے، لیکن کچھ مجتہد ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر دن میں طواف کیا ہے تو رات تک تاخیر کیا جا سکتا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ طواف اور نماز طواف پڑھنا پڑے گا، پھر صحیح کرنا پڑے گا، یا اس میں احتیاط واجب ہے، کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کام غلط کیا ہے مگر طواف اور نماز طواف کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح میں طہارت یعنی وضو اور غسل اور تیمم کی ضرورت نہیں ہے، صحیح میں وضو اور غسل کی شرط ہی نہیں ہے، صفا مروہ کے علاقے پہ مسجد کا حصہ بھی نہیں ہے، اور جو خواتین نجس ہو جاتی ہیں وہ وہاں داخل ہو سکتی ہیں اور اپنے کام صحیح کو اور تقصیر کو اور صفا کے اوپر بیٹھ کے دعائیں اور اعمال کر سکتی ہیں۔ خواتین حالت نجاست میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، غیر مقصود دروازے کے اس جگہ آ سکتی ہیں، بعض ہے صفا مروہ کے پیچھے سے دروازے ہیں وہاں جا سکتی ہیں، بعض صورتوں میں صحیح بھی کر سکتی ہیں۔ بدن یا لباس کا پاک ہونا ایسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عمرہ تمتع کے دوران احرام یا بدن نجس ہو جائے تو پاک کرنا ضروری ہے۔ صحیح کے دوران اگر نجس کیا ہے تو صحیح غلط نہیں مانی جائے گی بلکہ صحیح ہے۔ صحیح میں حجاب پردہ نامحرموں کی موجودگی میں بہرحال واجب حجاب کا خیال رکھنا ضروری ہے، گناہ تو ہوگا مگر صحیح غلط نہیں ہے اگر حجاب ہٹ گیا ہے تو۔ سواری یا ویل چیئر پر صحیح جائز ہے، بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مجبور ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور صحیح جو ہے وہ صحیح ہے۔ مجبور نہیں ہے تو بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ خود اسے حرکت دیں، کسی اور کو غلام بنا کے یا اس کے جو ہے نہیں صحیح ہو، نہیں کوئی اور اسے نہیں چلائے۔ دوران سعی آرام کرنا، صفا و مروہ پہنچ کر تھوڑی دیر آرام کیا جا سکتا ہے، چکر لگاتے ہوئے بعض مراجع نے احتیاط واجب لگایا کہ اس سے منع فرمایا جس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع گنجائش ہے کہ انسان اس میں آرام کر سکتے ہیں، یعنی آرام تھوڑی سی سانس لے کے بیٹھ کے پانی پی سکتا ہے۔ اوپر کی منزلوں میں صحیح جائز نہیں ہے، یعنی 4 فلور بن گیا ہے، فرسٹ فلور، سیکنڈ اور تھرڈ، تو اس پر جو ہے وہ صحیح جائز نہیں ہے۔ زیر زمین صحیح کی جا سکتی ہے، خمینی صاحب، سستانی صاحب، خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ فلور کے نیچے جو ہے بیسمنٹ میں بھی صحیح جائز ہے۔ اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ بہتر ہے کہ گراؤنڈ پہ پہلے کریں، مجبوری کی حالت میں نیچے جا سکتے ہیں۔ صحیح واجبات میں سے ہے، صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پہ ختم ہوتا ہے، 7 چکر لگانا ہے، طواف کی طرح سعی کے بھی 7 چکر ہیں، پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں چکر جو ہے وہ مروہ پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ طواف کی طرح نہ ہو کہ حجر اسود سے شروع کیا تو حجر اسود تک آ کے 1 چکر ہوا، کوئی وہ لوگ جو کرتے ہیں کہ صفا سے گئے مروہ سے پھر صفا پہ آئے تو کہتے ہیں 1 چکر، نہیں، ایسا نہیں ہے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے، اسی طرح سے ہمیں 3.5 چکر لگانا ہے جو 7 چکر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ بعض مومنین غلط فہمی میں ہیں کہ جب واپس صفا پہنچتے ہیں تو اسے 1 چکر شمار کرتے ہیں، نتیجہ 14 چکر ہو جاتا ہے اور زحمت زیادہ ہو جاتی ہے اور طواف باطل ہے۔ کیا سوچا جائے کہ طواف اور صفا و مروہ میں اوپر تک جانا جائز ہے؟ یہ انسان پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے اور اونچی تک جاتا ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب پہاڑ تھا، ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر ویل چیئر کا مخصوص راستہ شروع ہو جائے وہاں سے بھی آپ گھوم سکتے ہیں۔ مروہ سے اگر جو انسان جو ہے وہ صحیح شروع کرتا ہے تو صحیح باطل ہے، واپس کرنا پڑے گا۔ کوئی لوگ الٹے کر لیتے ہیں، صفا پہ نہیں جا پاتے، مروہ سے صحیح شروع کرتے ہیں، جو الٹا ہے اور باطل ہے۔ رخ سامنے رکھنا چاہیے، مروہ کی طرف جاتے ہوئے رخ مروہ کی طرف ہو، صفا کی طرف جاتے ہوئے رخ صفا کی طرف ہو۔
بالکل مشینی انداز میں روبوٹ کی طرح نہ چلیں کہ بالکل جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بالکل جو ہے حرکت ہی نہیں ہو رہی ہے اور دائیں بائیں بھی نہیں ہو رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ صفا مروہ پہاڑی پہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ ذرا ذرا زاویے سے انسان جو ہے بدل جائے، رخ بدل جائے، بس پیٹھ جو ہے الٹی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دائیں بائیں پہلوں کو صفا مروہ کی طرف کرنا، چلنا غلط ہے کہ بالکل پلٹ کے دائیں ہو گئے یا بائیں ہو گئے، بس یہ سمجھ لیں کہ پیٹھ نہ ہو۔ رخ سامنے رکھتے ہوئے داہنے بائیں یا پیچھے گردن گھمانے کی بھی اجازت ہے۔ سعی کے دوران پانی پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے ہیں۔ داہنے بائیں کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں آپ جا کے پانی پی سکتے ہیں۔ سعی میں موالات ہے، یعنی موالات یعنی مسلسل انجام دینا ہے، اور رفع یہ نہ کہیں کہ ایک جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، جا کے کھا پی رہا ہے، پھر دوسرا چکر لگا رہا ہے، بلکہ پے در پہ ہونا چاہیے۔ اس درمیان میں پانی پی لیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ سعی کر رہا ہے۔ پہلے چکر میں موالات ضروری ہے، باقی چکروں میں موالات ضروری نہیں، یہ آیت اللہ خمینی اور خامنئی کہتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ہر چکر میں ضروری ہے موالات ہو، پے در پے ہو، احتیاط واجب ہے۔ درمیان میں مثلا 5 منٹ تک کا فاصلہ آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح کے چکروں میں شک ہو جائے، تھوڑی دیر رک کر غور کرے، اگر ذہن کسی طرف چلا جائے تو اسے قبول کر لیں کہ پتہ نہیں 5ویں ہے یا 6ٹھی ہے یا 7ویں ہے، غور و فکر کرے، جدھر جائے ذہن ادھر وہ صحیح کر لے۔ طواف کے برعکس، طواف کے بالکل الٹے، صحیح میں شک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پہ ختم ہوتا ہے، جو معین ہے۔ حرکت جائز ہے کہ صورت میں کہ پتہ نہیں بھول گیا ہے، تب بھی غور و فکر کرے، اس پر ختم کرے۔ صحیح کے دوران چکروں کی تعداد میں شک ہو گیا، لگتا ہے کہ اسی حالت میں صحیح کو آگے بڑھاؤں تو آگے کسی نتیجے تک پہنچ جاؤں گا، اس نیت کے ساتھ صحیح کو آگے بڑھانا صحیح ہے۔ جبکہ آگے شک ختم ہو جائے اور یقین بھی ہو جائے، تھوڑی دیر انسان چلتا رہے، غور و فکر کرتا رہے، تو معلوم ہے کہ ہاں یہ 5واں ہی ہے، یہ 4تھا ہے، یہ 6ٹھا ہے، تو صحیح ہے، اور یقین پیدا ہو جائے۔ تو آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خمینی کہتے ہیں صحیح ہے۔ خوئی صاحب کہتے ہیں صحیح واپس کرنا ہے، اگر شک ہو گیا اور آگے بڑھ گیا ہے اور کسی نتیجے پہ نہیں چلا ہے تو دوبارہ صحیح کرنا پڑے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ گرین لائٹ لگی رہتی ہے، صحیح کے صفحہ سے چلیں گے تھوڑی سی دور پہ ایک گرین لائٹ رہتی ہے جسے ہرولہ کہتے ہیں، جہاں لوگ اچھلتے ہیں، دوڑتے ہیں، جبکہ جو پنجوں کے بل تھوڑا سا صحیح کے دوران سبز لائٹوں کے درمیان ایک حصے کو نمایاں کیا گیا ہے، جہاں مرد حضرات کے لیے تھوڑا تیز چلنا مستحب ہے، جسے ہرولہ کہتے ہیں۔ بہت سی دعائیں ہیں، اعمال ہیں، خود چوتھے امام جب خدا کے جمال کو یا ان کے تجلیات کو دیکھتے تھے تو ادھر اور بڑھتے تھے اور کوشش کرتے تھے، تو بہت سی اس کے ریزن ہے کہ خدا کی طرف زیادہ بڑھنا ہے۔ واضح ہے کہ یہ عمل عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف مردوں کے لیے مستحب ہے، وہ بھی دوڑنا نہیں ہے، تھوڑا تیز چلیں یا اچھل کے چلیں یا پنجوں پہ چل جائیں، اور مردوں میں بھی جو بیمار ہوں ان کے لیے بھی عام رفتار سے چلنا ہے، ان کو بھی دوڑنا نہیں ہے۔ کوئی جان بوجھ کر بھی اس مستحب پر بھی عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کہ یہ عمل ہے، مستحب ہے، یہ ہم کریں نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا جو ہے وہ چوتھا واجب تھا عمرے کا۔ اب عمرے تمتع کا 5واں واجب ہے جسے تقصیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تقصیر یعنی کمی کرنا، کچھ کم کرنا، اپنے بدن سے، اپنے عمل سے، اپنی تمام چیزوں سے کچھ کم کرنا، تقصیر کی نیت۔ میں اپنے حج الاسلام کے عمرے تمتع کی تقصیر کرتا ہوں، قربتاً اللہ، عمرے تمتع کی تقصیر میں کرتا ہوں حج الاسلام کے لیے، واجب قربتاً اللہ۔ یہ کافی ہے۔ تقصیر سعی کے بعد کیا جاتا ہے، تھوڑا سا بال داہنے بائیں یا داڑھی یا مونچھ کے بال جو ہے وہ سر کے کاٹیں تو بہتر ہے، داڑھی مونچھ کے بھی کاٹ سکتے ہیں، تھوڑے سے بدن پہ بال کم کر لینا، سر داڑھی مونچھوں کے بال کہیں بھی کم کر سکتے ہیں۔ کوئی معین مقدار نہیں ہے کہ کتنا بھی بال کاٹ سکتے ہیں، قینچی سے لے کے بھی، سر مڑانا نہیں ہے، سر نہیں مڑانا ہے، کاٹنا ہے۔ عمرہ تمتع میں کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا سر مڑا دے۔
بال کے ساتھ ناخن وغیرہ بھی کاٹا جا سکتا ہے، اس سے صحیح کہتے ہیں۔ صرف عمرے کے بعد ناخن کاٹنا کافی نہیں آیت اللہ سستانی کے نزدیک، بلکہ جو ہے وہ بال کٹنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ جب ہم نے عمرہ کر لیا ہے تو یہ بال ہم خود اپنے ہاتھ سے کاٹیں، یا جس کی تقصیر ہو چکی ہے وہ کاٹے، جس کی تقصیر نہیں ہوئی ہے وہ دوسرے کا بال نہیں کاٹ سکتا۔ آپ کسی اور سے بھی کٹوا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ وہ خود حالت احرام میں نہ ہو، یعنی اس کی تقصیر ہو چکی ہو، احرام اتر چکا ہو۔ وہ حالت احرام میں بھی ہی تھا، اب کیا کریں کہ انسان نے اس کی تقصیر کر لیا، تو خوئی صاحب اور سستانی صاحب کہتے ہیں کافی نہیں ہے، واپس کریں، اور خمینی صاحب اور خامنائی صاحب کہتے ہیں کام تو غلط ہے مگر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے بہت بال اپنے ہاتھوں سے نوچ کر توڑ لوں تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ قینچی سے کاٹنا ضروری ہے۔ کیا جو ہے وہ صحیح کے بعد فوراً جو ہے وہ تقصیر کرنا ہے؟ جی نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رہے کہ تقصیر کے بغیر احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ 24 چیزیں ہمارے اوپر حرام رہے گی جب تک ہم تقصیر نہیں کریں گے، یہ ہمیں پابندی رہے کہ ابھی ہماری تقصیر باقی ہے، لہذا احرام کی ساری پابندیاں ہمارے اوپر ہے۔ مروہ پہاڑی پہ کرنا ضروری نہیں ہے تقصیر، اپنے ہوٹل یا بلڈنگ پہ آپ جا کے تقصیر کر سکتے ہیں۔ داڑھی منڈوا لے، انسان احرام اترتا ہے داڑھی منڈوا لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تقصیر ہو گئی، یہ کام ویسے بھی حرام ہے، اور احتیاط واجب ہے کہ اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا اور تقصیر کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا، یہ عمل کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سورا داڑھی اور مونچھ سے چند بال کم کرنے ہیں، جسم کے کسی اور حصے سے بال کا کم کرنا تقصیر نہیں کہا جائے گا۔ خواتین دھیان رہیں کہ مروہ پہاڑی پہ بڑی تعداد میں نامحرم ہوتے ہیں، اگر وہاں تقصیر کر رہی ہیں تو اپنے حجاب کا خیال رکھیں، اس کا آپ تھوڑا سا نیچے کر لیں، یا جو ہے وہ نیچے سے تھوڑا سا چوٹی اور اس کا آپ سے نیچے جو ہے تھوڑا سا بال نکال کے اور اس کے تقصیر کر لیں، اور اپنا بال جو ہے وہ ڈسٹ بین میں وہاں ڈال سکتے ہیں۔ ان کٹے ہوئے بالوں کا اگر کہیں تو کیا کرنا ہے، دفنا دیں یا ڈسٹ بین میں ڈال سکتے ہیں۔ الحمدللہ تقصیر کے ساتھ ہی عمرہ تمتع مکمل ہو گیا ہے، اب 8 ذی الحجہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ حج کے دوسرے حصے کے لیے حج تمتع کی تیاری کرنا پڑے گی، اور وہ تمام رموز، اثرات، معرفت، اور درمیان میں آپ طواف کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن ختم کر سکتے ہیں، بہت سے اعمال ہے، صفا پہاڑی پہ بیٹھ سکتے ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ وہ انسان اس کی طرف آمادہ کر سکتا ہے۔ خاص طریقے سے وقت میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر کام انجام دیتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے یہ کام مکمل کرنا چاہیے۔ یقیناً جو ہے وہ اس پر ہمیں غور کریں، اور جتنی دقت کریں گے اس میں اور لذت محسوس ہوگی، اور حج کا مطلب ہی ہے کہ انسان دنیا اور راحت اور سکون کو ترک کر دے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، خدا کی ذات پہ بھروسہ کرے اور خدا کے احکام کی پابندی کرے۔ یقیناً یہ پروردگار کی طرف سے عظیم ترین تحفہ ہے، اور اس کی لذت ہر عالم میں محسوس ہونا چاہیے، چاہے وہ تقصیر واویلا اور فریاد کرنے سے نہیں ہوتی ہے، صحیح میں بھی لذت، مزہ آنے لگے، خدا سے قرب ہونے لگے، خدا سے گفتگو ہونے لگے، تقصیر میں بھی ایک طریقے سے الگ لطف اور مزہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح نماز اور دعا تمام چیزوں پر انسان غور و فکر کرے۔ یہ عمرہ تمتع کا تھا جو احرام سے شروع ہوا ہے۔ احرام میں 3 مستحبات تھے، 3 واجب ہے جو ایک مل کے احرام ہوا، پھر دوسرا طواف خانہ کعبہ، تیسرا نماز طواف خانہ کعبہ، اور چوتھا سعی ہے، اور 5واں تقصیر ہے۔ اب اس کے بعد حج ہوگا، اور حج میں پھر انشاءاللہ وہاں طواف النساء ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہمارے احکام ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔